سب سے اسٹرانگ سبجیکٹ رہا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی. آج افغانستان، ایران، انڈیا اور چائنا یہ ایک ایسی صورتحال ہے، اور دوسری طرف ویسٹ امریکہ. پاکستان آج اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھتا ہے اور پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ 2022 میں میرے خیال میں سب سے بڑا سٹیٹمنٹ، سب سے اہم سٹیٹمنٹ جو ایشو ہوا ہے، جس کی بڑے مضمرات ہیں تاریخ کے لیے، اب پہلے کانٹیکسٹ دیکھیں. وہ فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے کہا تھا. He said in September 2022, 300 years of Western hegemony is coming to an end. 300 سال کی مغربی بالادستی کا خاتمہ ہو رہا ہے. That is the key thing. The balance of power is shifting from the west to the east. America is in decline. Europe is in decline. بلکہ یورپ تو ٹوٹنے والا ہے، برطانیہ اور اسپین پرٹیکولرلی. اگر بچائیں گے تو اوورسیز پاکستانی بچائیں گے ان کو، دونوں ممالک میں بائی دا وے. تو اس میں ہمارا فوکس ہے، وی بلانگ ٹو دس ریجن جو جاندار ریجن ہے. اس میں سینٹرل ایشیا ہے، ساؤتھ ایشیا کے نیبرز ہیں، چائنا ہے، رشیا، ایران ہے. وی شوڈ ہیو اے ریجنل بیسڈ فارن پالیسی. آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکہ کے اتنے فالوور تھے، سعودی عربیہ وہ شی جن پنگ کو ویلکم کر رہا ہے، اور ڈالرز کو چھوڑ دیا انہوں نے. ریال اور RMB کی آئل ٹریڈ ہو رہی ہے. وہ ترکی جو دنیا میں تبدیلی جو آ رہی ہے، وی شوڈ بی پارٹ آف دا ایشین سینچری. اور آپ دیکھیں یوکرین کے اوپر پہلی دفعہ 25 سال میں چائنا، انڈیا، پاکستان نے ایبسٹین کیا ہے. ہم نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے کہا کہ ہم ایبسٹین کریں گے. تو آر نیچرل فوکس بلانگز ہیئر. لیکن کچھ لوگوں کو ایک رومانٹک ویو ہے امریکہ کا. امریکہ از ویری لٹل ٹو آفر ٹو یو. آخری سوال ایاز صاحب آپ. اچھا فارن پالیسی بھی پوچھ لیا آپ نے. ایاز پلیجو صاحب کے لیے آیا تھا. مدن صاحب از دا باس. Had there been an authority, if you would have been given a chance, an opportunity, how would you control this menace of fanatism, this trait of extremism in Pakistan? کیسے اس انتہا پسندی کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ وہ لبرل پروگریسو ڈیموکریٹک پاکستان کا تھا. اگر آپ میں ہمت ہے تو ساری سیاسی جماعتوں کو ملا کے آل پارٹیز گورنمنٹ بنائیں، اور اس میں آپ چلائیں کہ اس ویژن کو آگے لے کے چلنا ہے. اس میں ایکسٹریمزم، بگٹری، فینیٹسزم کی کوئی گنجائش نہیں. Because this is the biggest enemy of people of Pakistan, society of Pakistan. We are not going to be like Afghanistan. ادھر کا ہے ہمارا اپنا ویژن ہے، اور ساؤتھ ایشین ٹریڈیشن میں ایک ٹالرنس ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 1970 کے الیکشنز میں آئی واز ان لاہور. مولانا مودودی گھر تھا اچھرا میں، اور اس گھر کے سامنے ایک ٹھیلے والا تھا، اس میں پھل کی دکان تھی. اتنا بڑا جھنڈا پاکستان پیپلز پارٹی کا لگایا ہوا تھا. روز آتے تھے جمعیت کے وہ لوگ، عثمان گنڈا گردی بھی تھی، وہ اسلامی جمہوریت. مجال ہے کسی اس نے کو ٹچ کیا، یہ برداشت کی. وی آر لوزنگ دیٹ ٹالرنس. اس کو ریوائو کرنے کے لیے ون پارٹی نہیں، آل پارٹیز. اس میں یو شوڈ بی دا منسٹر فار دس کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم اینڈ ٹالرنس. میسج دیں. کیونکہ سندھ کا میسج جو ہے نا وہ ایکسٹریمزم کا ہے. ایکسٹریمزم زیادہ تر پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں ہے. آپ کے ہاں سندھ کی دھرتی محبت اور پیار کی دھرتی ہے. اٹ از اے دھرتی آف صوفیز، سینٹس اینڈ اسکالرز. اٹس اے دھرتی آف رومانس، آف ریولوشن اینڈ ریزسٹنس آلسو. تو آپ لوگوں میں جان ہے، آپ نے ہمیں نیوکلیر بم بھی دیا ہے، تو آپ بھی اس کا بلواک کر سکتے ہیں. تو آل پارٹیز گورنمنٹ فالو دا ویژن آف دا قائد اینڈ ٹیک اٹ آن اے ڈیموکریٹک پروگریسو پاتھ. اور ہمت بھی شو کریں. ہر دفعہ ہم ڈر جاتے ہیں، ہم خود ان کو استعمال کرتے ہیں، چاہے سیاسی لوگ ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، اور پھر جب آپ کے گلے پڑتے ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں کیا کریں. So these are Frankenstein monsters we have created ourselves. And as Malcolm X said, the chickens are coming home to roost. Thank you. بس وہ جس طرح جالب نے کہا تھا، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا سینہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. بہت بہت شکریہ.